میرے سینئرز ادیب بھائی محسن صاحب، ڈاکٹر محسن رضا صاحب اور سیف الدین خان فیضان صاحب اور دیگر ان سے چھوٹے جو یہاں موجود ہیں، ان سب کا استقبال کرنے کا خوشگوار فریضہ میرے ذمے ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں وہاں کیا استقبال کیا جائے گا۔ بس اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی اجتماع ہے اور یہ تاریخی جگہ بھی ہے اور یہ تاریخی وقت بھی ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے عہد کے لوگ ایک ساتھ مل رہے ہوں۔ 1964 سے بصیر بھائی کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور سلمان امتیاز بھی موجود ہیں جو 2021 کے صدر اس وقت موجود ہیں۔ تو اس پورے عہد میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور جو حالات گزرے ہیں ان سب کا ایک سرچشمہ یہ اولڈ بوائز اسوسیشن ہے، جس کے بارے میں ایک مختصر بات اتنی ہے کہ سر سید کے انتقال کے بعد جب محسوس کیا لوگوں نے کہ ایک شخص جو اپنے ذات میں انجمن تھا، جب بھی کوئی مسلم مسائل اٹھتے تھے، جب قومی مسائل ہوتے تھے تو سر سید خود اپنے لیے ایک جلسہ جمع کر لیتے تھے، ایجنڈا طے کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، ان کے مشورے لیتے تھے اور ساری باتیں ہو جاتی تھیں۔ لیکن جب سر سید کا انتقال ہوا تو اولڈ بوائز نے اپنے لیے جو کھانے پینے کے لیے گروپ بنایا تھا، اس کے لیے محسن الملک نے، وقار الملک نے ان سے یہ کہا کہ اب اس کو یہ ہونا چاہیے کہ سر سید کا متبادل قوم میں کوئی ایک شخص نہیں ہے، تو اجتماعی طور پر ایک لیڈرشپ ایسی پیدا ہونی چاہیے جو سر سید کے زمانے کے مسائل کو اگر یہاں سامنے رکھے جائے، پھر سے آئیں تو اس نظام کو دیکھ کے حالات کے اعتبار سے فیصلے کر سکے۔ اور تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سر سید کا متبادل ایک شخص تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اجتماعی قیادت سر سید کی متبادل ہو سکتی ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ متبادل قیادت جو اجتماعی تھی محسن الملک کی، وقار الملک کی اور ان سب لوگوں کی جو زمانے کے لوگ تھے، اس نے اس عہد میں ثابت کیا کہ مسلمانوں کے مسائل کو اور قومی مسائل کو انگریزوں کی حکومت سے کیسے لڑا جائے اور کیسے اس کو سنبھالا جائے۔ ان حالات کے ساتھ جس میں یہ میٹنگ طلب کی گئی ہے، آپ حضرات کے سامنے ایجنڈا بہت اوپن ہے۔ دلی میں بھی اس پر ڈسکشن ہوا اور اسی سلسلے کی یہ کڑی یہاں کا جلسہ بھی ہے۔ اس جلسے کے بعد آئندہ بھی اجلاس ہوں گے اس کے، لیکن اس تحریک کے روح رواں جو ہمیں یاد آ رہا ہے اس وقت موجود ہے دلی میں، جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، ابرار احمد صاحب، جن کا وہ نام مشہور ہے جو مجھے مرغوب بہت ہے کھانے پینے کے لحاظ سے۔ انہوں نے انوائٹ کیا اور یہ کہا کہ حالات ایسے ناگزیر ہو رہے ہیں کہ سب کو جمع ہو جانا چاہیے، اور ادیب بھائی کی سرپرستی میں وہاں یہ کام ہوا پریس کلب میں، اور اس کے ریزولوشن پاس ہوئے جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیے جائیں گے۔ لیکن جب دلی میں کل جلسہ ہوا تھا اس وقت دو مسائل اور بھی نہیں ہمارے پاس تھے، جو اضافہ ہو گیا ہے دو مسائل میں۔ کلیم الدین صدیقی صاحب اس وقت گرفتار نہیں ہوئے تھے اور افتخار الدین IAS پر اس وقت انکوائری سیٹ اپ نہیں ہوئی تھی۔ تو آج کے ایجنڈے میں ہمیں یہ بھی ڈسکس کر لینا چاہیے کہ کلیم صدیقی صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں وہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں اور اس پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ وہ IAS جو اپنے گھر میں ایک اجتماع کرتا ہے، مذہبی اجتماع، کیا وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کے اوپر انکوائری ATS کی بٹھائی جائے اور اس کے سلسلے میں سوشل میڈیا میں اس قدر ہنگامے کیے جائیں۔ یہ دو دلی کے بعد کے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ بھی آپ کے ایجنڈے کا حصہ ہو جانا چاہیے۔ یہ ضرور ہے مجھے یاد کہ ابرار احمد صاحب ایک انقلابی آدمی ہیں، اور ابھی ہم لوگ سنتے ہیں دیش دروہ کی دفعائیں 152A لگتی رہتی ہے، لیکن سب سے پہلے جو صحرا بنا تھا اس دیش دروہ کی دفعہ کا وہ انہی کے سر پہ بنا تھا، اور وہ کہیں اور نہیں بنا تھا۔ اب تو بہت سے لوگوں بن گیا ہے، کنہیا کمار کے بن گیا ہے، شرجیل کے بھی بن گیا ہے، اور وہ ہمارے جو دوسرے صاحب تھے ڈاکٹر کفیل صاحب، ان کے سر پہ بھی بندھا، لیکن سب سے پہلے جو یہ صحرا بنا تھا دیش دروہ کا، یہ ابرار احمد صاحب کے سر پہ بندھا تھا، اور وہ بھی کہیں باہر نہیں، یہی بنا تھا، جس کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشکلیں پیش آئیں ہم لوگوں کو اس زمانے میں ضمانتیں کرانے میں اور فراری کاٹنے میں، وہ مشکلوں کا احساس ہو رہا ہوگا آپ کو۔ تو اب ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ ہر قوم کے ہر فرد کے پیچھے اگر کچھ بولتا ہے کوئی تو 152 کی دفعہ لگی جاتی ہے، دوسرے بولتے ہیں تو اس کے لیے قانون معمولی دفعیں لگا دیتا ہے۔ آپ بولتے ہیں، اپنے حق کے لیے بات کہتے ہیں، اپنے ہونے والے ظلم کے سلسلے میں احتجاج کرتے ہیں تو وہ دفعیں لگتی ہیں جو دیش دروہ کی دفعیں ہوتی ہیں۔ دیکھ ہی رہے ہیں آپ، یہ لفظ جہاد کے نام پر اگر وہ لڑکی مسلمان ہے
تو پولیس اس کے ساتھ ہے کہ اپنی مرضی سے یہ شادی کر رہی ہے اور اس کے گھر والے نہیں بول سکتے. لیکن اگر وہ لڑکا مسلمان ہے تو پولیس کو اس پر شک ہے کہ اس کا خاندان لف جہاد میں لگا ہوا ہے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پر کتنی باتیں آ رہی ہیں. اور ہمارے نور چشم پشپیندر کلشریشٹھ صاحب جو اسی جگہ کی پیداوار ہیں اور ہم لوگوں کے صحبت سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے، بلکہ ان کی تقریر کے جو لب و لہجہ ہے اور جو اردو الفاظ ادب بول دیتے ہیں وہ یہ سب لوی صاحب مرحوم کی نگہداشت میں سیکھا انہوں نے، اور اسٹائل بھی ان کا وہی ہے. اور اب یہ سمجھیے کہ جو باتیں وہی کہہ رہے ہیں یہ علی گڑھ کے حوالے سے بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی. اس بے شرمی کے عالم میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے پشپیندر کلشریشٹھ، اس پر کئی دفعہ لگ جانی چاہیے تھی اور کئی بار اسے گرفتار کر لیا جانا چاہیے تھا. اکیلا پشپیندر کلشریشٹھ نہیں ہے، سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں تو یوٹیوب پر بہت سے لوگوں کے چینل ایسے چل رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف نفرت اور پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. لیکن نفرت پھیلانے کے سلسلے میں کسی پر کوئی دفعہ نہیں ہوتی. اور آپ اگر کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی تقریر میں کہہ دیتے ہیں، یہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں، میں ڈر گیا ہوں. حامد انصاری صاحب نے کوئی بری بات نہیں کی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان خوفزدہ ہیں. تو اب یہ کہنے میں خوفزدہ ہیں کہ ہمیں خوف آتا ہے. حالات اتنے ناسازگار ہو گئے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں تو یہ بھی کچھ دہشتگرد ہے اور اس کی دفعہ بھی لگ سکتی ہیں. مجھے یاد آتا ہے پورب میں ہمارے یہاں کہاوت کہلاتی ہے کہ جبرا مارے اور رونے بھی نہ دے. زبردست وہ ہوتا ہے جس کا دبنگ اپنے علاقے کا وہ یہ کیا کرتا تھا کہ مارتا تھا اور ظلم کرتا تھا اور روئے. احتجاج کیا ہو سکتا ہے، مارنے میں رو سکتے تھے لوگ بس، تو آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک جائے تو اس کو بھی منع کرتا تھا. تقریباً یہی صورتحال اس وقت ہو رہی ہے. مختصر حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہے. میں گزارش کروں گا کوئی صاحب کو ریپیٹ نہ کریں. اگر ایک آدمی کوئی کہہ رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کے آگے کی بات کہے. اس کے علاوہ اختصار بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ بولنے والے ہیں، اور جب بہت سے لوگ بولنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا حق کم کر کے دوسرے کے حق کے لیے آگے جانا پڑتا ہے. ہم اپنی تعداد کو، اپنے جو الفاظ ہیں ان کو کم سے کم الفاظ میں اس بیان کو کر سکیں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں حالات حاضرہ پر کہ غالب نے جو کہا تھا کہ کام مجھ سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر، وہ دلی میں بھی اور لکھنؤ میں بھی وہی ستمگر ہے کہ جس کا جہان میں کوئی نام لیتا نہیں ہے ستمگر کہے بغیر. ٹریک ریکارڈ ان کا بھی موجود ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جب مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا گجرات میں تو آپ کو افسوس نہیں ہوا. کہنے لگے ہاں ہوا، بس ایسے ہوا جیسے کار کے نیچے کتے کا پلہ آ جاتا ہے، تو افسوس تو ہوتا ہی. اس کے بعد جو اس وقت موجود ہے اقتدار پر، جو دوبارہ بھی آنا چاہتے ہیں، ان کا تو مشہور زمانہ قول موجود ہے کہ تم ایک مارو گے تو ہم 20 ماریں گے، اور اگر تم نے لف جہاد کیا تو ہم قبروں سے تمہاری عورتوں کو نکال کے اس کا ریپ کر دیں گے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ اپوزیشن میں تھا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد ان میں کوئی سدھار ہو جائے گا اس کی امید کی جا سکی کہ حکومت بہت سے لوگوں کو طریقہ سکھا دیتی ہے، لب و لہجہ بدلنے پہ آمادہ کر دیتی ہے، سلیقہ سکھا دیتی ہے. لیکن یہ سلیقہ تو نہیں بدلا. جو ان کا پہلے دور تھا وہی دور اب بھی نظر آتا ہے. یہ حکومتوں میں رہ کے بھی اپوزیشن کے لیے سیاست کرتے ہیں، اقتدار حاصل کرنے والی سیاست کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اقتدار ان کا متزلزل ہے. متزلزل اس لیے ہے کہ یہ اقلیت میں لوگ ہیں، 15% سے زیادہ نہیں ان کی تعداد جو حکومت پہ قابض ہے، مگر اپنی 15% کی تعداد کو 85% بنانے کے لیے یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو دوسرے لوگ مظلوم لوگ ہیں ان کے بھلاوے میں آتے رہیں اور بھلاوے میں آ کے ان کی تعداد کو بڑھا دیں تاکہ یہ حکومت میں قابض رہیں. اور اس تعداد میں بڑھانے کے لیے جو انہوں نے ترکیب کی ہے وہ ترکیب یہ ہے کہ مسلمان صرف مسلمان ہے اور باقی صرف ہندو ہیں. یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ہے اور یہ ہمارے لیے پریشان کن بھی ہے. پریشان کن اس لیے ہے کہ اگر سب ہندو ہیں اور سب مسلمان ہیں تو ہم ہمیشہ کی اکثریت ہیں، ہم ہمیشہ کی اقلیت ہیں. اور جمہوریت میں تو اقلیت کی حکومت نہیں ہوتی، اکثریت کی حکومت ہوتی ہے. اکثریت ان کی بھی نہیں ہے، اکثریت ہماری بھی نہیں ہے. لیکن بیچ کے جو فلوٹنگ ووٹس ہیں جن کو اس بات کا احساس دلا دیا گیا ہے کہ تم ہندو ہو اور ہندو کے علاوہ کچھ نہیں ہو، ان کے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اس دور میں وہ اپنی آئیڈینٹی کیسے بنائیں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ کسان آندولن نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہندو صرف ہندو نہیں ہے، جاٹ صرف جاٹ نہیں ہے، وہ کسان بھی ہے، وہ مزدور بھی ہے، اس کی ضرورتیں بھی ہیں، اس کے مسائل بھی ہیں. اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مذہب کی حدود سے آگے نکل کے اقتصادیات کی حدود میں جانا پڑتا ہے، ارتھ شاستر سمجھنا پڑتا ہے، ان قانونوں کو بدلنا پڑتا ہے جو کسی قوم کے خلاف نہیں بنائے گئے ہیں بلکہ ایک عہد کے خلاف بنائے گئے ہیں. یہ 3 کالے قانون مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں کسانوں کے خلاف، مگر احتجاج میں مسلمان بھی شریک ہیں. اس لیے شریک ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جب اڈانی اور امبانی کے گوداموں میں کھانا پہنچ جائے گا تو ہمارے لیے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. اور جو سب سے غریب طبقہ ہے
وہی سب سے غریب طبقہ اس کا نقصان اٹھانے والا۔ اب دیکھیے حالات یہ ہیں کہ پہلے پیٹرول اور ڈیزل کا دام ذرا سا بڑھ جاتا تھا، سارے دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا تھا، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لائن میں آگے بڑھو بھائی، آگے بڑھو، کہیں ہمارے لائن کے نمبر آتے آتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہ بڑھ جائے۔ 100 سے اوپر پہنچ گیا ہر جگہ، لیکن کوئی چوں کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بڑھانے والے بھی یہی تھے، احتجاج کرنے والے بھی یہی تھے۔ جب کانگریس کے زمانے میں حکومت میں بڑھتا تھا تو کہا جاتا تھا منموہن سنگھ کی عمر سے مل رہا ہے، اور اب جب بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مودی جی اور شاہ جی اور یوگی جی کی ساری عمروں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو ڈیزل کی قیمت اس سے بھی کم نکلے گی۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اس صورتحال میں اگر احتجاج نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ذات محترم مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ تو مجھے افتخار صاحب کا جو مسئلہ سامنے آیا ہے نیا، اس پہ تو مجھے اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آیا جسے ہم لوگ مزاح میں سنا کرتے تھے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو اس پہ آپ طنز و مزاح کی شاعری سمجھتے تھے کہ خدا کا نام لینے پہ بھی رپٹ لکھوائی جا سکتی ہے، لیکن اس دور میں یہ بھی ہو گیا۔ افتخار الدین صاحب خدا کا نام لے رہے تھے اور رپٹ لکھ گئی ہے، ATS پہ انکوائری بھی کر رہی ہے۔ جب حالات اتنے نازک گزیر ہو جائیں اور لوگ آپ سے دامن چھڑانے لگیں، دامن یہ چھڑا رہے ہیں، کوئی کہنے کو تیار نہیں کہ مسلمانوں کے مسائل ہیں، آپ ہی بولتے ہیں آپ کے مسائل ہیں، لیکن جو لوگ آپ کا ووٹ چاہتے ہیں وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہے۔ وہ برہمنوں کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، برہمنوں پہ ظلم ہوا ہے، مانتا ہوں اس دور میں، لیکن برہمنوں کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے، میٹنگیں کی ہیں برہمنوں کی۔ مسلمانوں کا بھی کوئی مسئلہ ہے، اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک شخص کمپٹیشن میں ہے کہ ہم سے ہندو ووٹ ناراض نہ ہو جائیں، اور ہندو ووٹ اگر کسی سے خوش ہو سکتے ہیں تو سوائے RSS BJP کے اور کس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ جو یہ غلط فہمی اور غفلت میں مبتلا ہیں کہ جنیو لینے کے بعد اور شیو جی کی پوجا کر لینے کے بعد ہندو نے ایکسیپٹ کر لے گا کہ اس کے لیڈر ہیں، ان کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ حکومتیں ان کے ساتھ ہوا کرتی ہیں جو ایک طرف ہوتے ہیں، بین منافقوں کو حکومتیں کہیں نہیں ملتی، یا تو کافر کی حکومت ہوتی ہے یا مسلمان کی حکومت ہوتی ہے، منافق کی حکومت کبھی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ سیاسی دل جو سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ کھل کے سامنے آتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں اور ہر ایک کے لیے بولنے کے لیے تیار ہیں، چاہے کسی قوم پر ظلم ہو، مسلمان پر ہو، دلت ہو، کسی پر ظلم ہو، ٹھاکروں پر ظلم ہو، برہمنوں پر ظلم ہو، کسی پر ظلم ہو، ہم بولنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ اپنا طریقہ کار یہ کرتے ہیں تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اگر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ووٹ تو آپ کا چاہیے لیکن ہم رشتہ ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ سے۔ ذات محترم آپ چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، یہ داعش کے حساب سے زیب نہیں دیتی، لیکن پرانے زمانے میں نوابوں اور راجاؤں کے یہاں دستور تھا کہ بیوی کے علاوہ کوئی اور بھی رشتہ ہوتا تھا، جو رشتہ ہوتا تھا بڑا چہیتا رشتہ ہوا تھا، بہت مانتے تھے اس کو، اس کے لیے کوٹیاں بھی ہیں، ہار بھی ہے، زیورات بھی ہیں، سب دیے جاتے تھے، لیکن سماج میں اس کو رتبہ نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے کہ سماج کا رتبہ اس کے لیے ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے رشتہ۔ اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جائز رشتہ نہیں سمجھ رہا کوئی سیکولر پارٹی والا آپ سے کہ مسلمان ہمارے جائز ووٹر ہیں، وہ کہتا ہے آ جائیں ووٹ دے دیں، ہم ان کے لیے کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کہہ سکتے ہیں، ڈرائنگ روم میں کہہ سکتے ہیں، لیکن منچ سے جلسوں میں نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر یہ ہوا تو ہمارے ہندو ووٹ بھاگ جائیں گے۔ یہ غلط فہمی کو راکیش ٹکیت نے دور کر دیا، اور اس نے نریش ٹکیت نے جو وہاں نعرہ لگایا تھا، نعرہ لگا دیا ہر ہر مہادیو کے ساتھ اللہ اکبر کا بھی نعرہ تھا، اللہ اکبر خود بھی نعرہ لگا دیا، اس لیے کہ جو جولا صاحب تھے وہ نگا نہیں پا رہے تھے، نعرہ کمزور پڑ رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ اب ان پہ دباؤ پڑ گیا تھا کہ اللہ اکبر کا نعرہ آپ نے لگایا ہے تو گھنٹہ ونٹا بھی چڑھا دیے تاکہ ہندو آپ سے ناراض نہ ہو، لیکن لگا دیا نعرہ انہوں نے، اور ہر ہر مہادیو کا اس کے جواب میں بھی یہ نعرہ آ گیا۔ ہر ہر مہادیو کا نعرہ کسانوں کا نعرہ ہے، اور اللہ اکبر کا نعرہ تو مسلمان کسان بھی لگا سکتے ہیں، کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن جب ہر ہر مہادیو اور اللہ اکبر کا نعرہ ایک ساتھ آ گیا تو پھر BJP میں ہڑکمپ ہے، اور ہڑکمپ یہ ہے کہ جب ہر ہر مہادیو جے شری رام کا بدل ہو جائے گا، متبادل بن جائے گا، تو جو کاٹ ہوگی توڑنے والی مسلمان اور ہندوؤں کے بیچ میں، وہ کاٹ ختم ہو جائے گی۔ نریش ٹکیت نے یہ کام کیا ہے، اس کاٹ کو ختم کیا ہے، اس دھار کو توڑا ہے، کند کر دیا اس دھار کو جو ہمارے سماج کو بانٹنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سماج کو بانٹنے والے کام تو نہیں کریں۔ حالات اگر بہت مایوس کن ہو جائیں تو کیا کرتا ہے آدمی؟ ذاتی طور پر اپنی زندگی میں خودکشی کرتا ہے۔ خودکشی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ خودکشی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے زہر کھا لیا، کسی نے سنا نہیں۔ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پھندے میں لٹک گئے اور دنیا نے دیکھا۔ یہ دو طریقے خودکشی کی قومیں بھی کرتی ہیں۔ جب قوموں کی خودکشی کا طریقہ آتا ہے تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، اپنے گھر بیٹھ جائیں گے، withdraw from the vote۔ ہمیں کیا مطلب ہے؟ یہ زہر کھانے والی خودکشی کا طریقہ کار ہے کہ ہم withdraw کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ووٹ نہیں دیتے، ہمارے کیا مطلب، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہم کنارے ہوتے۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود کو ہی ووٹ دیتے ہیں اور کسی کو ووٹ نہیں دیتے، اور کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جاتے، اپنی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں. یہ گلے میں پھندا لٹکا کے لٹک جانے والا ہے. لیکن طریقہ کار ہمارا صحیح ہونا چاہیے کہ پارٹیسپیشن بڑھا دیں، وڈرال نہیں بڑھائیں. اور طریقہ کار ہمارا یہ ہونا چاہیے جو دور بھاگ رہا ہے اسے قریب لانے کی کوشش کرو. اور اتفاق سے جو حالات ملک کے ہو گئے ہیں، پٹرول بڑھنے سے، ڈیزل بڑھ جانے سے، کسانوں کے معاملات سے، لوگوں پر ظلم و زیادتی سے، جو بیکورڈ کو توڑنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے، جو بیکورڈ کا سینسس میں بیکورڈ کا جن گننا جو ہوتی ہے اس میں بیکورڈ کا نام کاسٹ کیا آنا چاہیے. کاسٹ بیس جن گننا کرنے کو تیار نہیں ہے. بہار کی پوری لیڈرشپ، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی، دونوں نے مل کے یہ کہا تھا کہ ہمیں جن گننا کرانی چاہیے کاسٹ کے اوپر، جو 1931 میں ہوئی تھی اس کو ریوائیو کر دیجیے. کاسٹ میں جن گننا کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ خود بھی پول کھل جائے گی. خود کتنے ہیں؟ 2.5% ہے کہ 2% ہے کہ 3% ہیں، اور وہ جو 60% ہیں وہ 70% بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر دباؤ بڑھ گیا بیکورڈ کا، دوسری OBCs کا دباؤ بڑھ گیا تو حکومت ان کی متزلزل ہو جائے گی. یہ سینسس کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں بھی اس کے لیے سینسس کے لیے ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے کہ جو سب لوگوں نے کہا ہے، بہار نے جیسے کہا ہے، تمل ناڈو نے جیسے کہا ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ کاسٹ بیس سینسس ہونا چاہیے، اور کاسٹ سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کتنی تعداد میں کون سے لوگ ہیں، تاکہ ویلفیئر اسکیمز بھی پڑ سکیں اور دوسرے حالات بھی ہو سکیں. تو ان 3 چیزوں کے ساتھ میں رخصت لوں گا آپ سے، کیونکہ اب بہت کچھ بولنا بھی ہے. ان لوگوں کو، ہمارے سینئرس کو بھی کہنا ہے، ہماری نوجوان نسل کو کہنا ہے. لیکن جو دلی میں ریزولوشن پاس ہوا تھا اس کو میں انڈورس کرتا ہوں، کیونکہ اس میں شریک تھا میں. وہ ریزولوشن بھی اس کا پارٹ ہے. اور جو یہاں ریزولوشن پاس ہوگا اس کے لیے جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس کو رکھنا چاہیے. جس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کسان آندولن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ کسان آندولن کو کمزور کرنے کی کوشش کسی طرف سے بغیر ہو رہی ہے، کمیونل کوشش کسی طرف سے بھی ہو رہی ہے، چاہے وہ ہندوؤں کی طرف سے ہو یا مسلمانوں لیڈرشپ کی طرف سے ہو. یہ مذمت کے قابل ہے. ہم اس کی تردید کرتے ہیں کہ ہم اس کو توڑنے نہیں دیں گے. جو کسان کی ایکتا ہوئی ہے، ہندو اور مسلم ایکتا، اس ایکتا کو کسی طاقت کو ہم توڑنے نہیں دیں گے. کلیم الدین صدیقی صاحب کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی احتجاج کے لیے ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اور حکومت کو متنبع کر دینا چاہیے. اگر یہ صورتحال رہی تو بہت دن تک امن و امان باقی نہیں رہے گا. اور افتخار الدین صاحب کے لیے بھی ہمیں ریزولوشن پاس کرنا چاہیے کہ ایک سیاسی افسر، ایک ایسا افسر جو بیوروکریٹ ہے اور سینئر بیوروکریٹ ہے، اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مذہبی باتیں کرتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. تھانے میں بیٹھ کے مندر پہ پوجائیں ہو رہی ہیں، تھانے میں ہنومان جی کے مندر بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تلک لگا کے سارے افسران گھومتے پھر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی ATS نہیں انکوائری ہوتی. اور ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر چند لوگوں سے بات کرتا ہے اور مذہب کے بارے میں باتیں گفتگو کرتا ہے تو اس کے اوپر انکوائری کرتے ہیں. اس کے خلاف بھی ہمیں ریزولوشن کا ایک پارٹ بنانا چاہیے. انہی لفظوں کے ساتھ آپ لوگوں کا پھر سے استقبال کرتا ہوں اور دعا بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ حالات کو جو سمجھ رہے ہیں آپ بے باکی سے پیش کیے، مگر اختصار کے ساتھ، تاکہ آپ کے دوسرے بھائی جو یہاں موجود ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.